अस्सलाम वालेकुम। काबा, जिसे खाना काबा भी कहा जाता है, इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल है जो मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यह एक घनाघार इमारत है। यहाँ काबा के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। काबा मक्का के मस्जिद अल हरम के बीच स्थित है। इस्लामी परंपरा के अनुसार काबा को इब्राहिम, अब्दुल्ला और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था। दुनिया भर के मुसलमान काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और हज के दौरान काबा के साथ तवाफ करते हैं, 7 बार करते हैं। काबा को बैतुल अल्लाह, अल्लाह का घर भी कहा जाता है। काबा मुसलमानों के लिए किबला है, यानी नमाज की दिशा है। काबा का काला पत्थर है जिसे मुसलमान पवित्र मानते हैं। काबा का घनाघार इमारत है जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट 15 मीटर तक है। आइए काबा के बारे में पूरी वीडियो तफसील से देखते हैं। आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। क्या आपको पता है आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं। क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके 2 दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो 2 दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म किया जाता है। बहुत सारे हजारों लोगों ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। जो जरूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया
دیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے. یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا اور یہ جو حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا. ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا. اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں. 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں. ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے. انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے. کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. اوکے، تھرڈ نمبر پہ ہے میزاب رحمت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا. اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے. تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ. اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں. اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے، رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے. فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے. اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں. اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے. جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نہ. ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم. حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا، اس کو کہتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا. لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو کے تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی. اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا، پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی. تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے، اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے. اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم، اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے. اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف بھی اس کے باہر باہر سے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے. اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں. کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے اس لیے اس کی کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. نیکسٹ 5th نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ
لحاظہ ہے اور یہ حجر اسود پتھر ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں جو کہ یہاں پر خانہ کعبہ میں آ کے آپ نے بار بار مانگنی ہے۔ 7 نمبر پہ ہے مقام ابراہیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اس لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکنہ حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکنہ یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو
कुछ लोग जो होते हैं वो हिजर अस्वद के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं खाना काबा पे, तो उनको सही आइडिया नहीं होता कि हमने अब तवाफ स्टार्ट करना है तो हिजर अस्वद वाला कोना कहाँ पे है। तो इतने दूर से इसलिए यहाँ पे ग्रीन से कलर की लाइट लगाई हुई होती है इन्होंने, और साथ एक बोर्ड लगाया होता है जिसके ऊपर लिख के अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में लिख के लगाया होता है कि यहाँ से तवाफ जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक डायरेक्शन के लिए कि यहाँ से आपने तवाफ जो है वो स्टार्ट करना है, इसलिए ग्रीन सी लाइट लगाई होती है सीधा हिजर अस्वद वाले कोने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं 8 ब्राउन कलर के मार्बल के पीसीज हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ना सिखाया, और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जय नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम, यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था, वो यहाँ पर होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ ज़मज़म पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।